میں ایسی کی تیسی یار لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے نا کہ لطیفے سنتے سنتے دیکھیں 1.5 گھنٹوں کے بیان نہیں سن سکتا کوئی. بالکل یہی بات ہے. ابھی پرسوں ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں, ان کی اہلیہ ایجڈ خاتون ڈاکٹر ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ وہ مریضوں کا علاج بھی کرتی ہیں, بہت سو کا فری میں کرتی ہیں, بہت زیادہ سنتی ہیں مجھے. پرسوں کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں 2 گھنٹے کے بیان کسی کے نہیں سنتی, آپ کے سن لیتی. اچھا علماء تو ظاہر ہے وہ اپنی لحاظ سے مجھے صحیح نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نہ ہنسائیں لوگوں کو, آپ سنجیدگی پیدا کریں, رلائیں زیادہ, خوف پیدا کریں. میں کہتا تھا بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا, جو میں نیچرل وے سے ہٹ جاؤں گا تو وہ تکلف لگے گا. تو جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں بھائی, جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا. مجھے پہلی مسجد سے ایک بیس میں نکالا گیا. میں پہلے مسجد میں امام تھا, 2004 کی بات ہوگی. میں نے بیان کیا ایسے ہی, تو وہ صدر صاحب اتنا غضبناک, آپ مسجد میں ہنسا رہے ہو لوگوں کو. میں نے کہا میں کوئی ایسا تو نہیں ہنسا رہا نا کہ ایک مسجد کی بے ادبی ہو, کہ کہہ کے مار کے لوگ زمین پہ لیٹ جائیں. تھوڑا سا خوش, الحمدللہ میرے لطیف مسجد میں جو ہیں وہ اس میں توہین مسجد کی نہیں ہوتی, یا میرا اسٹائل وہ نہیں ہوتا جس سے مسجد کی توہین ہو. ایک خوش مزاجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ ایک فطرت میں ہے, تو وہ میں کیسے یعنی اس کو چھوڑ سکتا ہوں. تو نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی اسی طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں, اپنے آپ کو بہت مشکل ہے میرے لیے چینج کرنا. اور آٹومیٹیکلی جب آپ کا کوئی لطیفہ سنتا ہے بندہ, تو اس کے بعد اگلے 15-20 منٹ بیان بھی سن لیتا ہے, تو کوئی نہ کوئی کام کی بات پلے پڑ جاتی ہے. اچھا میرے بیان میں لطیفے اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنا مشہور کر دیا ہے. وہ بیان کو تھوڑا سا میں وہ وے آف یعنی جو اسپیچ ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. بالکل وہ ہلکا ہے, اس میں ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. لطیفے تو میرا خیال ہے اتنے لطیفے بندہ لائے گا کہاں سے, میں تو 15 سال سے بیان کر رہا ہوں, اتنے تو لطیفے مارکیٹ میں ہوں گے نہیں. ویسے کہیں پڑھے ہیں آپ نے کوئی کتاب؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا سنا کے. اچھا بچپن میں کوئی مووی وغیرہ دیکھی کبھی سینما جا کے؟ ایسی باتیں آپ پوچھ رہے, بچپن میں تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بھی توبہ کر لی تھی. مولانا طارق جمیل صاحب نے پوچھا, انہوں نے سب کچھ کھل کے بتایا. انڈین فلمیں دیکھی تھی بچپن میں, دوستوں کے ساتھ چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا, لیکن ہم نے جلدی توبہ کر لی تھی. اچھا جی. اس وقت کی فیوریٹ فلم کون سی تھی آپ کی؟ اچھا ہم ایک فلم آئی تھی, سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹیو کے ساتھ, اور اتنی بور تھی, پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی واپس آ گئے تھے اٹھ کے. اچھا. ندیم تھا, آپ کو یاد ہوگا, ندیم بیگ. ندیم تھا آپ کا ہیرو ہماری فلموں کا, ندیم وہ زندہ تھا اس وقت. جی ندیم اور شبنم. اچھا ٹھیک ہے, دونوں کی فلم تھی. ٹھیک ہے, اور آپ درمیان سے اٹھ کے میں تو نہیں, میرے بھائی کو بور لگی. ٹھیک ہے. تو اور اس طرح انڈین فلمیں دیکھی تھیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جا کے دیکھا کر. والد صاحب تو ہمارے بہت سخت تھے, ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی نہیں آیا, اور گھر کا ماحول بھی دینی تھا, تو کزنوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جو پرانی جتنی بالی ووڈ کی فلمیں ہیں, یہ بہت ساری دیکھی. اور گانے کس کے شوق سے سنتے تھے؟ گانے بھی وہ جو پرانے گانے تھے وہ سنتے تھے, کشور کمار وغیرہ, یا اب مجھے گلوکاروں کے نام تو یاد نہیں ہے, لیکن وہ پرانے گانے کہیں سنتا ہوں تو پورے یاد آ جاتے ہیں. اچھا جی, گانا کبھی نہیں بھولتا انسان. ہاں بالکل. مولانا صاحب سے بھی, طارق جمیل صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میرے اس وقت کے جو گانے سنتا ہوں تو پورے گانے یاد آ جاتے ہیں میموری میں. لیکن اس میں ایک چیز ہے, گانوں کا تذکرہ تو نہیں کرنا چاہیے, ایک بری چیز ہے, لیکن اس دور کی بہرحال شاعری تھی. یعنی کبھی وہ گانے کہیں جیسے ہم بس میں جاتے تھے لگے ہوئے ہوتے تھے نا, تو اتنا تھا کہ ایک شاعری تھی, باقاعدہ شاعری لگتا تھا اس میں. وہ کچھ نہیں تھا جو آج کل آپ کہیں جا رہے ہو نا دھوم دھڑکا, اور سوائے اس کے کہ آپ اخلاق کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ادب تھا, یعنی ادب سے مراد اردو ادب تھا. تو یعنی اتنی بات ہے کہ اس دور میں آپ کہیں گانا لگا ہوا ہو نا, ایک میموری تو گانا ایسی چیز ہے نہیں بھولتا انسان, لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے, ان کی شاعری تھی. اور اب آپ کہیں جائیں میوزک لگا ہوا ہو, ایک دھول دھمکا شور شرابہ اور اوٹ پٹانگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اچھا, نعتیں گانے سے مجھے وہ نعت کا یاد ہے کہ اگر آپ کوئی نعت سنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گانے کی, اور اس پہ آپ کا موقف کیا ہے, یہ جو آج کل نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں. بہت سی نعتیں گانوں کے طرز پہ بنائی ہوئی ہیں, جو پرانے گانے ہم نے سنے ہوئے تھے وہ نعت سنتے ہیں, تو غلط ہے یہ. میں سمجھتا ہوں بہت 100% غلط ہے. یہ گانوں کا ایک الگ دنیا ہے, نعت کو آپ گانے سے کیسے وہ اس کے طرز پہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ.